الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو ہمیں رمضان جیسی عظیم نعمت سے بار بار نوازتا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں رمضان کے حقیقی مقصد یعنی تقوی اور قرب الہی کا درس دیا۔ ناظرین کرام، پیغام حکمت بنام رمضان کی دوسری نشست میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سحری اور افطاری کے آداب پر۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان اسامہ افضل پسوری۔ اسامہ بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ کا احسان، آپ سنائیں جلال بھائی۔ اسامہ بھائی، سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ سحری کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ترغیب دی ہے؟ بعض دفعہ لوگ باہر جاتے ہیں رات کو، رمضان کے مہینے میں آؤٹنگ کرتے ہیں، ڈنر وغیرہ باہر سے کر کے آ جاتے ہیں، پیزا برگر وغیرہ کھاتے ہیں اور آ کر سو جاتے ہیں اور سحری نہیں کرتے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سحری کی نیت کر لیتے ہیں لیکن سحری نہیں کرتے؟ کیا وہ اس برکت کو پا لیتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اجاز بھائی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو، سحری میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، کہ اللہ رب العالمین نے سحری میں برکت رکھی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اہل کتاب اور ہمارے درمیان جو فرق ہے روزے میں، وہ سحری کا ہی تو ہے، وہ سحری نہیں کرتے اور ہم سحری کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سحری کیا کرو، اللہ رب العالمین کے پاک پاک فرشتے جو ہیں وہ سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سحری کیا کرو، سحری کو مت چھوڑا کرو، چاہے ایک چلو پانی ہی کیوں نہ پی لو، یعنی سحری میں۔ اور چوتھی حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سحری میں کھجور کا استعمال کیا کرو، یعنی سحری کھانے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ بار بار احادیث آ رہی ہیں سحری کی فضیلت کے حوالے سے، یعنی سحری کھانا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ پاک باز فرشتے جو ہیں وہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں سحری کھانے والوں پر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب دلائی ہے اگرچہ ایک چلو پانی ہی کیوں نہ پی لو، لیکن سحری ضرور کیا نہیں کرو۔ نہیں اسامہ بھائی، میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ بعض دفعہ لوگ باہر جاتے ہیں، ہوں ہوں رات کو انہوں نے ڈنر کیا، ہوٹلنگ کی ہوں اور جناب برگر شاورما وغیرہ کھا کر آ جاتے ہیں اور انہوں نے سحری کی نیت کی، انہیں طلب نہیں ہوتی سحری کی۔ ہوں کیا میں وہ اس اس میں وہ اسی کیا وہ بات کو کیا ہاں وہ اس حدیث کے مصداق ٹھہرتے ہیں؟ میں اسی بات کو آگے لے کے، وہ کیسے مستاق ٹھہریں گے جب وہ سحری کریں گے نہیں، تو وہ کیسے رحمت اور برکات کو حاصل کر سکیں گے؟ وہ تو محروم ہو جائیں گے۔ یعنی وہ جو برکات ہیں، جو رحمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سحری میں رکھی ہیں، وہ تو آپ خوب جان لیں کہ یہاں سے وہ آؤٹ ہو گئے، یہاں سے باہر ہو گئے، وہ تو محروم ہو گئے۔ برکات رحمتیں انہی کو ملیں گی جو سحری کرتے ہیں، اس لیے سحری کرنا جو ہے یہ فضیلت والا امر ہے۔ رحمتیں ملتی ہیں، برکات اللہ رب العالمین کی نازل ہوتی ہیں جو سحری کرتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ محروم رہ جاتے ہیں اس نہیں معاشرے سے۔ سم بھائی، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک معروف دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی لک صمت علی رزقک افطرت۔ کیا یہ دعا مسنون ہے؟ بعض دفعہ ہمارے کئی مثالہ مثلا اہل حدیث جو بندی اور جو بریلوی حضرات ہیں وہ زیادہ تر اپنی اپنی دعا پڑھتے ہیں۔ بریلوی حضرات پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت علی رزقک افطرت۔ اس کا ریجن کیا ہے؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا وضاحت کریں، ایکسپلین کریں۔ دعا، اور اس میں اور بھی ورڈنگ ایڈ کرتے ہیں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت علی رزقک افطر، اس طرح کے نا الفاظ یوز جی کرتے جی ہیں۔ حدیث آتی ہے اللہم انی لک صمت علی رزقک افطر، سنن ابو داؤد کے اندر بھی آتی ہے، لیکن اس میں ضعف ہے، راویوں کے اندر جو ہے نا ذرا تعدیل کی گئی ہے، ضعف ہے۔ لیکن جو اتھینٹک اور صحیح جو حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ افطار کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا پڑھتے تھے۔ آپ نے روزہ افطار کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کریں، روزہ افطار کر کے یہ دعا مسنون جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اتھینٹک ہے، وہ یہ دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ تو ہمیں جو اتھینٹک اور صحیح حدیث ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے زیادہ بہتر۔ سامو بھائی، میں ذرا اپنے سوال کا موضوع ذرا پھیرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
کہ تم سے پہلے لوگوں پر، پہلی قوموں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے اور تم پر بھی روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار تقوی والے بن جاؤ۔ یہ تقوی کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، یہ تقوی کو ہم کس طرح فیل کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ بہت اچھا سوال ہے کہ تقوی ہوتا کیا ہے، آخر روزے کا مقصد ہی تقوی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن احبار سے سوال کیا کہ تقوی کیا ہوتا ہے، تو حضرت کعب فرماتے ہیں کیا آپ کا گزر کبھی کانٹے دار جھاڑیوں سے نہیں ہوا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شمار دفعہ میرا جو گزر ہے وہ ایسے راستوں سے ہوا ہے جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ آپ کیسے گزرتے ہیں اس کانٹے دار جھاڑیوں کے راستے والے راستے میں سے کیسے گزرتے ہیں؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنے جسم کو سمیٹ لیتا ہوں، یعنی ایسے سمیٹ کے اپنے لباس کو بھی سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا دار جھاڑی جو ہے میرے لباس میرے جسم کے ساتھ نہ لگ جائے۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں یہی تو مثال تقوی کی ہے، انسان دنیا میں رہ کر ہر اس برائی سے بچتا ہے جو اس کے نام اعمال میں جو ہے وہ برائی کی وجہ بنتی ہے اور گناہ کی سبب بنتی ہے، ہر اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور تقوی کو اس قدر اہمیت حاصل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، قربانی میں لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، اونٹ، گائیں اور طرح طرح کے جانور، بھیڑ بکریاں، اللہ فرماتے ہیں مجھے نہ تو تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے، اسامہ بھائی، لیکن مجھے تقوی پہنچتا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ یہ تقوی انسان بس نیکی کرے تو فیل کرتا ہے یار میں نے یہ اچھا عمل کیا ہے، برائی کرے تو اس پر ندامتی، اس کو شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے یہ برا عمل کیا ہے۔ یہ تقوی جو اللہ نے بیان کر دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یہ تقوی کو انسان کس طرح فیل کر سکتا ہے کہ یار یہ میں نے عمل کیا ہے تو میرے اندر تقوی آ گیا، میرے اندر پرہیزگاری آ گئی؟ کیا اس کے کوئی لاجک ہے، اس کے جس کے اندر تقوی ہوگا وہ برائی سے بچنے کی کوشش کرے گا، ہر گناہ، یعنی تقوی نام ہی گناہ سے بچنے کا ہے اور نیک اعمال جو ہیں ان کو کرنے کا ہے، یعنی گناہ سے بچنے کا نام اور نیکی کا کرنے کا نام تقوی ہے، اس کا نام ہی تو تقوی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور کسی کالے کو کسی گھوڑے پر، کسی گھوڑے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ فوقیت اگر حاصل ہے، برتری اگر حاصل ہے، عزت اگر حاصل ہے، مقام اگر حاصل ہے تو تقوی کی بنا پر ہے، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سے متقی ہے، پرہیزگار ہے، یعنی گناہوں سے بچنے والا اور نیکی کو اختیار کرنے والا ہے۔ یعنی تقوی ہوتا ہے انسان گناہ سے بچے اور نیکی کی طرف جو ہے وہ چل پڑے، نیکی کے اعمال کرے، اس کا نام تقوی ہے۔ ناظرین، آج کی مختصر نشست میں ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ جو سحری اور افطاری ہے کیا یہ کھانے پینے کے معاملات سے ہیں، بلکہ نہیں، یہ بالکل ایک عبادت کا حصہ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سحری کیا کرو اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم سحری اور افطاری کو سنت کے مطابق کریں، اور اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں کو سمجھنے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی نشست میں ہم ایک اور اہم موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، اسی پر اتفاق ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ الحکمہ انٹرنیشنل، زندگی شعور سے۔